بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش کی تربیت رہی۔ حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس لیے ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون اولین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کی ہی طرح عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ حضرت لوط کا تعلق بھی سامیوں یعنی عربیوں کے عبرانی گروہ سے تھا۔ عبرانی اموریوں، کنانیوں اور آرامیوں کے بعد چوتھا سامی گروہ تھا، جو صحرائے عرب سے نکل کے جس نے شام میں بود و باشی اختیار کی۔ اموریوں کے عہد میں معاملات شام کا مرکز انجاف شمال میں اور ملک کا حصہ وہ جسے شام عام طور پر شام کا زمین نما حصہ کہتے تھے۔ کنانیوں کے دور میں مرکزی ساحلی علاقے کی طرف منتقل ہو گئے۔ آرامیوں کے زمانہ اقتدار میں یہ مراکز اندرون ملک میں عبرانی شام میں پہنچے اور جنوب میں فلسطین کو نمایاں اور مرکزی حیثیت اختیار ہو گئی۔ جب ان عبرانیوں کے بزرگ دو آبا سے پیش رو بن کر آئے تھے، اس وقت ساحلی علاقوں میں کنانیوں کی بڑی اکثریت حاصل تھی۔ سطح مرتفع پہ اموری آبادی تھے، لیکن یہ آبادی رات پسند اور تن آسان تھی اور زیادہ گھنی نہ تھی، لہٰذا عبرانی نوآوروں کو آبادکاری کا اچھا موقع مل گیا۔ چھوٹے گروہوں نے ان مقامات پر قبضہ جما رکھا تھا جو دور افتادہ تھے، ہر ایک کے وہاں پہنچنے کا امکان نہیں تھا، چنانچہ عبرانی نوآوروں نے ان سب سے شادی بیاہ کے تعلقات پیدا کر لیے۔ اسی طرح عبرانی وجود میں آئے جس کی اصل اور نسل میں سامیوں، ہوریوں، ہتھیوں اور حتیٰ کہ دوسرے غیر سامی عناصر کا خون بھی شامل ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ باہر سے جو خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش آتے تھے، شام پہنچتے ہی تن آسان بن جاتے تھے اور اپنی قوت کا اصل چشمہ یعنی نقل و حرکت چھوڑ دیتے تھے۔ عبرانیوں کے تعلق میں شام کی یہ خصوصیت خاص طور پر نمایاں تھی کہ جو لوگ آگے چل کر عبرانی کہلائے وہ سحر، نوردری اور طلائع ازمائی کرتے آئے تھے۔ انہوں نے تنخواہ دار لشکر کی حیثیت اختیار کی تھی اور کسی خاص جماعت یا گروہ سے ان کا رابط یا تعلق نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں ڈھلتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی اختیار کر لی، مکان بنانے کا ڈھنگ سیکھ لیا اور تمام فنون میں مشغول ہو گئے جنہیں عام طور پر فنون حالت امن کہا جاتا تھا۔ شام میں عبرانیوں کے قیام کے ابتدائی دور پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کے متعلق جو دستاویزات ملی ہیں ان کا اسلوب تحریری، افسانوی اور روایتی ہے۔ عبرانی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے جد و امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا وہ قبیلہ جس سے ان کا تعلق تھا وہ دو آبا دجلہ فرات کے شہر ار میں آباد ہوئے تھے، پھر آرام کے راستے سے فلسطین پہنچ کر عارضی طور پر جران میں مقیم ہو گئے۔ ان کے جانشین حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب کئی سال تک فدان آرام میں رہے، پھر بڑے بھائی عیسو کے مقابلے میں زیادہ فضیلت قرار پائے۔ انہوں نے اپنا نام بدل کر اسرائیل رکھ لیا۔ عیسو کا دوسرا نام اریم یعنی سرخ تھا۔ اس کے اخلاف نے انجام کو کوہ سیر کے مقامی باشندوں نے زمینیں چھین لی تھی اور خود رومیوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یوں عیسو عبرانیوں کی زندگی فکر کے دائرے سے نکل گئے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق کے مقابلے میں الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک معزز خاتون مصری خاتون کے وطن سے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، جن سے 11ویں حضرت یوسف تھے۔ ایک گروہ کے ہاتھ فروخت ہوئے جو مصر جا رہا تھا، جہاں انہوں نے سلطنت مصر میں بہت اونچا درجہ حاصل کر لیا۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں نے کئی پشتیں مصر میں گزاری، پھر حضرت موسیٰ کی قیادت میں ارض کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ابتدائی سرکش کا سرسری سا خاکہ ہے۔ مورخین نے عبرانیوں کے جد اعلیٰ کی کہانی بیان کر دینے پر قناعت نہ کی، بلکہ اسے پھیلاتے پھیلاتے انسانیت کی کہانی تیار کرنے میں لگ گئے۔ انہوں نے تخلیق کے آغاز سے اصل خاکے کی ابتدا میں اس سلسلے میں انہوں نے بابلی روایات میں لی۔ اس حقیقت کا احساس گزشتہ صدی کے وسط تک نہ کیا گیا تھا، جب سحاری کتبوں کی کلیدیں مل گئیں اور تخلیق کے عالم و نیز طوفان وغیرہ کے متعلق ویسی کہانیاں سامنے آ گئیں جیسے بائبل کی پیدائش اور درج تھیں۔ اس وقت احساس ہوا بلا شبہ عبرانی مورخوں نے ان کہانی کو عمدہ شکل دے دی اور اخلاقی نتائج پیدا کر دیے۔ چنانچہ اس تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے عبرانی کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ یا پہلا حصہ وہ ہے جب ان عبرانیوں نے اپنے قدیم آباء و اجداد کے تحت دشت عرب سے نکل کر سرزمینوں کی طرف ہجرت کی۔
یہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط تک آ کر ختم ہو جاتا ہے اور انہیں سے دوسرا دور فلسطین سے شروع ہوتا ہے اور مصر تک اور پھر واپس مصر سے فلسطین تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت لوط اور ان کی بہن حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو یہ اعزاز مقام حاصل بھی تھا کہ حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ اور شہر میں جو مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیتی، یہ دونوں بہن بھائی بھی اس میں شامل تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ شامل رہے۔ اور شہر میں کیونکہ بت پرستی اپنے عروج پر تھی، حضرت ابراہیم نے جب ان بتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تب حضرت لوط نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم شہر ار سے نکل کر جیران شہر کی طرف روانہ ہو گئے، تب بھی حضرت لوط ان کے ساتھ تھے۔ جیران شہر سے جب آپ فلسطین میں داخل ہوئے تھے تب حضرت لوط ان کے ہمراہ تھے۔ پھر حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران کیونکہ ان کے پاس کافی ساز و سامان تھا، مویشیوں کے بڑے بڑے عمدہ ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چراغوں اور محافظوں کے درمیان زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چراغے چاہتے تھے کہ ان کی چراگاہ سبز زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت لوط کی چراغوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اول ہی ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے حضرت لوط سے مشورہ کیا کہ دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا جائے کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری، دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کے دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں، حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ حضرت ابراہیم پھر فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا علم بلند کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حضرات مصر سے نکلے فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم سے علیحدہ ہوئے اور مشرقی اردن کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں فلسطین سے نکل کے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس بڑے ریوڑ نہیں تھے۔ جب وہ دونوں مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں خوب نوازا۔ ان کے نوازنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں مصر کا جو بادشاہ تھا ایک طرح سے حضرت ابراہیم اور لوط سے ان کا ہم نسل تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت لوط کے دور میں مصر پہ جو خاندان حکمرانی کرتا تھا یہ سامی یعنی عربوں کا ایک گروہ تھا، جسے تاریخ کے اوراق میں ہکسوس اور امالکا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہی ہکسوس صحرائے عرب سے نکل کے پہلے شام آباد ہوئے، پھر مصر کے مالک بن گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہکسوس کے نام اصطلاحاً مصری ہیں، یعنی ہکسو شوسویس، جس کے معنی ہے اجنبی سرزمینوں کے حکمراں۔ مصر کے مشہور مورخ مافیکو نے سب سے پہلے یہ نام استعمال کیا اور ان کے معنی چراوے جو بادشاہ بتاتا ہے۔ پہلے یہ لقب بادشاہوں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، پھر یہ پوری قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہکسوس وہ پہلی قوم تھی جس نے گھوڑے استعمال کیے اور جو اس وقت بڑی قیمتی متاع سمجھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی ارض شام کی کاسی قوم نے بھی گھوڑوں کا استعمال شروع کر دیا۔ انہی کی وجہ سے گھوڑے پہلے شام پھر مصر پہنچے۔ اس کے علاوہ ہکسوس نے جنگی رتھوں میں کو بھی دونوں ملکوں میں یہ رواج دیا۔ گھوڑوں پر سواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ گھوڑے ان دنوں جنگی رتھوں میں جوتے جاتے تھے۔ شروع میں عام لوگ گھوڑوں کی شکل دیکھ کے ڈر جاتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہکسوس گھوڑے کے دفن کا خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی ان کے لیے قبر بناتے تھے اور دفن کرتے تھے۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اس کو گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ ہکسوس کے ماتحت معدنیات سے استفادہ شام و مصر میں نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ جواہرات، آرائش، ہاتھی دانت کے کام اور کندہ کاری اور مینا کاری کے فن نمایاں ترقی ہوئی۔ ہڈیوں پر کندہ کاری کا سلسلہ شام کے اندر سگی دور ہی نمودار ہو چکا تھا۔ ہکسوس کے دور میں مینا کاری شروع ہوئی۔ ابتدا میں مینا کاری کے نمونے بہت سادہ تھے، مثلاً سیدھے خط یا چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے جاتے تھے، لیکن لکڑی کی صندوقیوں یا فرنیچر کی دوسری چیزوں پر ہڈی یا ہاتھی کے دانت سے بیل بوٹے بنانا دمشق میں اب تک فروغ پر ہے۔ ہکسوس نے شہروں کے استحکام اور حفاظت کے لیے ایک نیا طریقہ استعمال کیا۔ ہکسوس نے جو استحکام کا نیا نمونہ رائج کیا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ عام طور پر ایک مستطیل حلقہ بنا لیتے تھے جو تقریباً آدھا میل لمبا ہوتا تھا۔ ساتھ ساتھ بڑے بڑے بھاری بلند اور ڈھلوان دمدمے تیار کر لیے جاتے تھے۔ اس غرض سے بڑی عمدہ مٹی تیار کی جاتی تھی۔ مزید حفاظت کے لیے ارد گرد ایک خندق کھودی جاتی تھی۔ فلسطین میں حاضو اور قلعہ سکیم کے مستقل نقشہ مستطیل اور لاکیش اور کچھ دوسرے شہر ہکسوس نے آباد کیے تھے۔
اریہ شہر میں ہکسوس کے ایک مستحکم ماتحت ہے جو اس زمانے میں بیت الشمس انتظامی لحاظ سے ہکسوس سے ماتحت تھا۔ انہیں شام سے ہکسوس آہستہ آہستہ مصر میں داخل ہونے لگے جہاں انہیں ابتدائی نشانات 19ویں صدی قبل مسیح میں پائے جاتے ہیں، اور اس وقت 12ویں شاہی خاندان کی حکومت تھی، لیکن 1730 قبل مسیح تک اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ اور لیکن جو مورخین لکھتے ہیں کہ برسر اقتدار ان پر تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ خدائی غضب کے جکڑنے نے ہمیں آل یا مشرق کی طرف سے ایک کم اصل گروہ آ گیا جس کے امن سے متعلق خیال نہ تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں ہکسوس کا داخلہ مصر میں ایسی برائی نہ تھی جس کا کوئی پہلو نہ تھا، ان کی وجہ سے مصر میں گھوڑا اور دوسری چیزیں پہنچی جو مصریوں کی پرانی یادگاروں میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اور جب علم ریاضی کا جو تعلق تھا ہمارے علم میں نمایاں اضافہ جو ہوتا ہے وہ ہکسوس کے ماتحت 1580 قبل مسیح میں مرتب ہوئی۔ ہکسوس نے اپنے دیوتا بال کے مصریوں کو دیوتا سیس سے ملا دیا۔ اس طرح بال کی عبادت کے بعد مصر فرعونی کا مذہب جڑ گیا، خصوصاً امسیس کے خاندان کے بادشاہوں جن کے اصل ہکسوس کے راجے تھے۔ انہیں نے بال کے علاوہ اس کی بہن اور اس کی بیوی انات کی پوجا بھی جاری کرائی۔ ہکسوس کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت افادیس تھا جو ڈیلٹا میں واقع تھا، وہاں سے ان کی حکومت کا دائرہ وسطی مصر تک پہنچ گیا، اور ان کے نام واضح طور پر کنعانی یا اموری تھے۔ مثلا انات ہار یعقوب یعنی ہار پہاڑ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ آخر میں مصریوں نے انہیں ہکسوس کے خلاف بغاوت کی خصوصیت دی اور انہیں تھریس شہر کے ایک شہزادے احموس نے آزادی جنگ کے لیے شروع کر دی۔ وہی 18ویں حکمران خاندان کا بانی ہے۔ بہرحال جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اس وقت مصر میں داخل ہوئے، اس وقت مصر میں انہی ہکسوس عربوں کی حکومت تھی، کیونکہ ہکسوس بذات خود سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط بھی سامی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ لہٰذا جب ہکسوس سے بادشاہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی آمد اور ان کے حسب نسب کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت ابراہیم اور لوط کو بڑا نوازا، جس کے نتیجے میں دونوں کے ریوڑ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے چراغے اب آپس میں اچھی چراگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے جھگڑنے لگے تھے، چنانچہ صلاح مشورہ کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے خدام اور اپنے ریوڑ کو لے کر وادی اردن کو رخ کریں۔ چنانچہ مصر سے نکل کر حضرت ابراہیم تو فلسطین میں آباد ہوئے، جبکہ حضرت لوط نے وادی اردن سے بھٹکے ہوئے بت پرستوں کو لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے وادی اردن کا رخ کیا۔ ہکسوس کے بادشاہ نے روانگی کے وقت دونوں حضرات کو شاندار انداز میں الوداع کہا۔ حضرت لوط تو فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط وادی اردن کی طرف گئے۔ وہاں سے ہمسائے کے طور پر انہیں ہکسوس ہی ملے تھے، چونکہ تاریخ اوراق میں ہکسوس کا دوسرا نام عمالیق ہے، لہٰذا یہی ہکسوس یا عمالیق ان دونوں سے یثرب پر حکومت کرتے تھے۔ ان عمالیق کی لگ بھگ 3200 سے 1600 قبل مسیح تک حکمرانی تھی۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام تھا۔ یہ شہر یثرب انہوں نے آباد کیا اور ابیل عاد کا بھائی تھا جو شہر یثرب تھا۔ یہ شہر یثرب بن فانیتا بن مہلمل اور بن ارم بن ابیل بن اوس نے آباد کیا اور ابیل عاد کا بھائی تھا۔ کچھ مورخین مدینہ یعنی یثرب آباد کرنے والے شخص کا نام یثرب بیان کر کے اس کا نسب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی یثرب بن قائد بن ابیل بن مہلائل بن اوس بن املیک بن لازر بن ارم، اور ان میں لازر کے بیٹے کا نام املیک تھا، اور اسی ملیک کی اولاد سے تاریخ کے اوراق میں عمالقہ کہلائی۔